بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام، یہودی اور عیسائیت کی نظر میں یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت، عیسائیت کے ماننے والے جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی ملت میں اس مسیح مدعو کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس اجمالی اتفاق کے بعد تینوں ملتوں میں ان کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے منتظر ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی دنیا میں صلیب کی عبادت موقوف اور اس پلید جانور کا گوشت کھانا بند کر دیا جائے گا۔ جزیہ غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ کوئی غیر مسلم باقی رہے گا ہی نہیں، اور دنیا بھر میں عادلانہ اسلامی شریعت قائم کریں گے۔ عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 دن بعد اس آسمان پر لے جائے گئے اور پھر آخری زمانے میں نازل ہو کر غیر عیسائیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس دوران عیسائی حضرات آسمان کے بالائی خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیح سالم آسمان پر لے گئے۔ یہودی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ پھر قیامت کے قریب آپ آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو صہیونی عیسائی بن کر یہودیوں کے مددگار تھے، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور بقیہ رحم دل ہمدرد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودی جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کے عقائد کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے القائم المنتظر ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے۔ مسیح یعنی مسیح الرجال کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہو جائے گی۔ تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور یہودیوں میں ان میں صرف اتنے افراد کو زندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک آخری معرکہ ہوگا۔ ان تینوں امتوں کے نظریات میں یہ بات مشترک ہے کہ مسیحا کے ذریعے انسانیت کو نجات ملنے سے پہلے کرۂ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ برپا ہوگی۔ اس معرکہ عظیم میں، جسے المعارک یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، کم از کم 2/3 انسانی آبادی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ زندہ بچ جانے والے 1/3 لوگ اس دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کریں گے۔ وہ 1/3 قوم کون ہوگی اور دنیا پر کس نظریے کے تحت حکمرانی کرے گی، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور یہ فیصلہ فلسطین کے قریب ہرمجدون کی وادی میں ہوگا، جسے اہل مغرب آرمیگاڈون کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں اس فیصلہ کن معرکے کے زبردست تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ کر چکے ہیں۔
وہ صرف ایک قیامت خیز دھماکے کے منتظر ہیں جو معاذ گنبد خضرا کے انہدام پر ہوگا، کیونکہ ان کے فرسودہ نظریات اور من گھڑت مذہبی داستانوں کے مطابق ہیکل کی مسمار شدہ عمارت گنبد خضرا کے نیچے ہے۔ جب گنبد کی بنیادیں اکھاڑ کر ہیکل کے آثار برآمد ہوں گے تو مسیح نکل آئے گا اور ان کی آمد پر غیر یہودیوں کا وہ قتل عظیم برپا ہوگا، جس کے بعد وہ غیر یہودی اور عیسائی انسانیت خصوصاً اہل اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اہل مغرب یہودی یا عیسائی بلا شرکت غیر اس کرۂ ارض کے حکمران ہوں گے۔ اس اعتبار سے آج کی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مغرب و مشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ اہل مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگ خود کو مادیت پسند کہلواتے ہیں اور غیبی حقائق اور پیشن گوئیوں کے قائل نہیں سمجھے جاتے، لیکن انہوں نے در پردہ تورات و انجیل اور تالمود کی تحریف شدہ پیشن گوئیوں کے مطابق خود کو تیار کر لیا ہے، جبکہ اہل مشرق آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی اس ہولناک انفجار سے بے خبر ہیں جس کی ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ان کو دی گئی اطلاعات حرف بحرف پورا ہوتے ہوئے مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ یہ کتاب اہل اسلام کی خدمت میں دہائی ہے، فریاد ہے، منت و زاری و التجا ہے۔ مغرب سے اٹھنے والا طوفان عنقریب ہم پر چڑھ دوڑنے والا ہے۔ ہمیں اپنی نجات دہندہ قائد حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ایمان راسخ، عمل صالح اپناتے ہوئے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہی واحد پہلی اور آخری متعین راہ نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور قیامت سے پہلے جو قیامتیں ہماری منتظر ہیں ان سے سرخروئی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔